الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، اصل بیانات تو مہمانان گرامی کے ہوں گے، میں نے صرف چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام علماء کرام، عوام الناس اور طلباء کرام کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے صرف ایک اعلان کی قدر کی اور اس قدر کثرت کے ساتھ اپنے مرکز میں تشریف لائے۔ حالانکہ اس کانفرنس کی دعوت دینے کا مجھے ٹائم بھی نہیں ملا، لیکن پھر بھی آپ اتنی کثرت اور ذوق کے ساتھ تشریف لائے کہ صبح 9 بجے سے اب تک آپ اسی ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کے ہر قدم پر آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی مرکز بلائے گا تو آپ ساتھی اس بلانے پہ لبیک کہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کا مرکز ہے، دعوت کا مرکز ہے، اور آپ کے عقیدہ اور آپ کے مشن کا ترجمان مرکز ہے۔ تو اس لیے جب بھی مرکز کی طرف سے دعوت آئے تو خود بھی تشریف لانی ہے، دیگر ساتھیوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ جو علماء کرام دور حدیث مکمل کیا تو ان کی خدمت میں چند گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ 3 جماعتیں وہ ہیں جو انتخاب الہی ہیں۔ انتخاب اور استفاء سے مراد خاص چناؤ اور پسندیدہ چناؤ۔ ایک جماعت انبیاء کی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام
کی جماعت وہ ہے کہ جن کو اللہ خود پسند فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہ یصطفی من الملائکہ، جو سب جانتے ہیں کہ جن کا اللہ نے انتخاب کیا وہ ہیں پیغمبر کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے صحابہ جن میں آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی جن کو ایمان نصیب ہوا، تو آپ کے صحابہ ان کا انتخاب بھی اللہ نے براہ راست کیا۔ پیغمبر کریم نے خود فرمایا کہ ان اللہ اختار لی اصحابی، اللہ نے خود میرے صحابہ کو منتخب کیا اور انہیں چنا۔ دوسری یہ جماعت ہے، اور تیسری جماعت جو اللہ کی منتخب شدہ ہے وہ ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، فرمایا میں کتاب اللہ کا وارث ہر ایک کو نہیں بناتا، کتاب اللہ کا وارث اس کو بناتا ہوں جس کو اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہوں۔ استفینا من عبادنا، یہ بھی میرے سب بندوں میں سے چنیدہ بندے، منتخب شدہ بندے، اور وہ ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کے وارث بنتے ہیں۔ تو آپ حضرات کتاب اللہ کے وارث ہیں، اور کتاب اللہ کا وارث وہ ہوتا ہے جو کتاب اللہ کے مطابق عقیدہ بھی رکھے، کتاب اللہ کی دعوت بھی دے، اور کتاب اللہ کے مطلوبہ تقاضوں کو پورا کرے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء سے مراد علماء ربانیین ہیں، ربانی علماء، علماء حق، علماء توحید و سنت، فرمایا یہ ہیں ورثۃ الانبیاء۔ اور وارث وہی بنتا ہے نا کہ جس کے پاس ترکہ ہو، اور پیغمبر کریم کا ترکہ کیا ہے؟ فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم الثقلین۔ یہاں راوی سے تھوڑی گڑبڑ ہوئی، لیکن موطا مالک میں تخریج پہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا لوگوں میں دو چیزیں میرا ترکہ ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ ترکہ کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز میرا ترکہ وہ کتاب اللہ، اور فرمایا بسنت نبی ہی، دوسری چیز نبی کی، بولو بولو ٹائم بڑا کم ہے، حدیث یا سنت؟ بس حدیث یا سنت؟ کئی ایسے بے وقوف ہیں ان کو حدیث اور سنت کا فرق ہی نہیں آتا، انہیں پتہ ہی نہیں حدیث اور سنت کا کوئی فرق بھی ہے یا نہیں۔ لیکن آخر پیغمبر کریم نے سنت و نبی یہی، اسی طرح جہاں پر بھی فرمایا سنت کا لفظ فرمایا من تمسک بحدیثی یا من تمسک بسنتی، علیکم بحدیثی یا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، علیکم بحدیثی کہیں نہیں، علیکم بسنتی، من تمسک بسنتی من احب سنتی۔ یہ تو میں پڑھوں تو 15-20 آ جائیں گے۔ سنت کی بات ہے، سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے لا مذہب دوست ہیں انہیں یہ فرق نہیں آتا۔ حدیث ہر یاد رکھو، ہر حدیث قابل احترام ہے، ہر حدیث کا احترام ہوگا، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں۔ ہر سنت قابل احترام بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ حدیث کا احترام کر جو پیغمبر کی حدیث ہے، لیکن یاد رکھ
ہر حدیث قابل عمل، بولو بولو نئی بات آ گئی پھر تھوڑا بخار ہوگا، ہر حدیث قابل عمل نہیں، ہر حدیث قابل احترام ہے، لیکن سنت وہ ہے، وہ قابل احترام بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ اور حدیث اور سنت کا فرق کیسے چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام کیے، وہ حدیث ہے، آپ سوئے، خراٹوں کی آواز بھی آئی، اٹھے، نماز پڑھائی، ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں کیا، یہ حدیث ہے، سنت بھی ہے، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ بولو، آپ سو کر اٹھے اور نماز شروع کر دے، حدیث میں آیا ہے، حدیث پر حق ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ معروف جو بات ہے وہ کرو، 11 ازواج مطہرات، لیکن تم کتنی کر سکتے ہو؟ ایسا بولنا ہے، ویڈیو ہو رہی ہے، کتنی کر سکتے ہو؟ اور ذرا بولو، ہاں یہ نئے نئے جو فاضل ہیں نا یہ اونچا بول رہے ہیں۔ 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں۔ پیغمبر کریم کی بیک وقت بہت ساری بیویاں ہیں، امتی کو 4 سے اوپر اجازت نہیں ہے، تو یہ 4 سے زائد شادیاں کرنا یہ سنت ہے، اس پہ ذرا عمل کر کے دیکھ۔ تو حدیث اور سنت میں فرق ہے میرا بھائی، اور بنیادی غیر مقلدین بیچاروں کو بنیادی دھوکہ ہی جہاں سے لگا، انہوں نے ہر حدیث کو سنت سمجھا، حالانکہ پہلی بنیاد گمراہی کی یہ ہے، ہر حدیث قابل احترام ضرور ہے لیکن قابل عمل نہیں۔ قابل عمل تب بنتی ہے کہ وہ سنت کا درجہ پا جائے۔ کس کا درجہ پا جائے؟ میں چھوڑ رہا ہوں، لمبا مضمون چلا جائے گا، میں نے جو باتیں کرنی ہیں وہ رہ جائیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا، دیکھو حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کے سامنے سوئی ہوتی تھی، جیسے جنازہ رکھا ہوتے، آپ نماز پڑھتے اور فرماتی ہیں گھروں میں اندھیرا تھا۔ توجہ ہے، گھروں میں پیغمبر موجود تھے تب بھی اندھیرا تھا، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، گھروں میں اندھیرا تھا، نبی کریم علیہ السلام بھی موجود تھے پھر بھی گھروں میں اندھیرا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی بھی نور حسی نہیں تھے جیسے چبل پارٹی سمجھتی ہے، پیغمبر کریم بھی کھرے بشر تھے اور آپ نور ہدایت نور مانوی تھے، نور حسی نہیں تھے، اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے بھی گھروں میں اندھیرا تھا۔ اور فرماتی ہیں جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں پہ آپ کا ہاتھ مبارک لگتا، میں پاؤں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ کرتے۔ توجہ ہے، بیوی کو سامنے لٹا کر نماز پڑھنا حدیث ہے، بخاری بھی سنت بھی ہے۔ اگر سنت ہے تو غیر مقلد بھائی سے میں پوچھوں گا کہ اے بیویوں کو ساتھ مسجد میں لایا کرو، کیونکہ اب مسئلہ یہ بیان کرو جی حدیث میں آ گیا لہذا بیوی سامنے نہ لیٹے تو نماز ہی کوئی نہیں، نماز ہی ناکے سے۔ تو بچی کو کندھے پر اٹھا کے آپ نے نماز پڑھی، اور یہ بچی بھی تھی حضرت زینب کی، امامہ، اور آپ کے کندھے پہ چڑھ جاتی، آپ نماز پڑھتے، جب سجدے میں جاتے بچی اتر جاتی، جب کھڑا ہونے لگتے بچی بیٹھ جاتی۔ تو بچی کو کندھوں پہ نہ بٹھا کر نماز پڑھنا حدیث تو ہے، سنت بھی ہے۔ کبھی ہمارے غیر مقلد دوست سے سنا ہے جو محلے سے ایک ایک بچی ساتھ نہیں لاتا اس کی نماز کوئی نہیں، لہذا محلے سے ایک ایک بچی بھی کندھے پہ ہو، کیونکہ حدیث میں آیا نماز تب ہوگی نہ میرا جھلو بھائی، یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وضو کرتے، کانا یکبل بعض نسائہ، وضو کے بعد آپ بعض ازواج مطہرات کو بوسہ بھی دیتے اور پھر نماز پڑھاتے۔ مطلب مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کو مس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خیر، لیکن مسئلہ اور بھی آ گیا کہ وضو کے بعد بیوی کو بوسہ دینا حدیث سے تو ثابت ہے، سنت بھی ہے۔ اگر سنت ہے نا تو میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ ٹوٹیوں پر لین میں بٹھایا کرو، اور پھر یہ بھی خیال کیا کرو کہ اپنی اپنی کا بوسہ لینا، پوری لین پہ ادھر غیر مخلط وضو کر رہا ہو، بیوی لینوں پہ پورا آگے لین ہو، اور یہ اپنی اپنی بیوی کو جب تک بوسہ نہیں دے گا وضو ہی کوئی نہیں، وضو کوئی نہیں تو نماز ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ایسا ٹبر ہے کہ جنہیں پتہ ہی اصول کا نہیں۔ فرمایا میری ترکہ کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ بولو بولو بولو، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ یہ کیا کون کہہ رہے ہیں؟ خود محمد مصطفیٰ۔ یہ حدیث ہے۔ آج جب ہم کہتے ہیں اولہما کتاب اللہ، اولہما کا معنی کیا ہے؟ حجت اور دلیل کے طور پہ سب سے اول نمبر کتاب اللہ کا۔ اور جب ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ حاکم علی الکتب کلہا، حافظ علی الکتب کلہا، قرآن ساری کتابوں پہ حاکم ہے، اور باقی ساری کتابیں وہ قرآن مقدس کی تصدیق کی محتاج ہے، اور قرآن اپنی صداقت میں دنیا کی کسی تحقیق اور کسی تصدیق کا محتاج نہیں۔ یہ ہماری بات ہے۔ اولہما، پہلا نمبر کتاب اللہ، وراثت ترکے میں ہوتی ہے۔ پہلا نمبر کتاب اللہ، اور دوسرا بیان و کتاب اللہ، دوسرا بیان و کتاب اللہ، تبیین و کتاب اللہ، تشریح و کتاب اللہ، تفسیر و کتاب اللہ، اور اس کا نام ہے سنت نبی ہی، پیغمبر کریم کی سنت۔ فرق کہاں سے لگے گا؟ آپ نے ایک کام کیا، توجہ میری طرف، ایک کام آپ نے کیا، صحابہ کو ساتھ نہیں لیا، وہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ اور ایک کام آپ نے کیا، ساتھ صحابہ کو بھی لیا، وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ اس لیے کہ پورے دین کی بنیاد تنزیل ہے، اس کی تشریح تبیین ہے، اور اس کی تشکیل اور تصویر وہ بھی سمجھو، تنزیل کتاب اللہ ہے، تبیین سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور پورے دین کی تشکیل و تصویر وہ عمل اصحاب رسول ہے، فہم اصحاب رسول ہے۔ اصحاب رسول کتاب اللہ اور سنت کی تصویر بھی ہے، تشکیل بھی ہے، پوری صورت اور نقشہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ اے کائنات والو، اگر دنیا میں کوئی آئیڈیل دیکھنا ہے ایمان کا تو وہ فقط اصحاب محمد مصطفیٰ ہے، معیار وہ ہے۔ توجہ ہے؟ کچھ لوگوں نے سمجھا ہے صحابہ کے نعرے لگانے سے جنت مل جائے گی، اور صحابہ کے نعرے سے جنت نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں نے سمجھا ہے نعرے رسالت لگانے سے جنت ملے گی، یا نبی کہنے سے بھی جنت نہیں ملے گی، واہ صحابہ واہ کہنے سے بھی جنت نہیں ملے گی۔ جنت تب ملے گی صحابہ کے نام سے بھی پیار ہو، صحابہ کے فام پہ بھی اعتبار ہو، اور صحابہ کے کام پہ بھی اعتبار ہو۔ صحابہ کا نام چٹ کے کھا جا، ابو جہل اور تیرے اندر کوئی فرق نہیں۔ سمجھ آئی میری بات؟
ابو طالب تو نبی سے محبت کرتا تھا، پیغمبر سے محبت کرنے والا ابو طالب، پیغمبر کا دفاع کرنے والا ابو طالب، پیغمبر پہ پہرا دینے والا ابو طالب، اگر شرک کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم مار دیا تو باندر کی اولاد تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں، تم کون ہو؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ صحابہ سے محبت صرف نعرے لگا کے ووٹ لینا نہیں، صحابہ سے محبت صرف ایجنسیوں کا ٹاؤٹ بننا نہیں، صحابہ کی محبت روافد اور سبائیہ کے ترجمان بننا نہیں، صحابہ کی محبت صحابہ والا فام بھی ماننا ہوگا، صحابہ والا کام بھی ماننا ہوگا، اور اس پہ قائم ہے اشاعت التوحید و سنت۔ ایک بادر صاحب کہہ رہے تھے اشاعت التوحید کی قربانیاں کیا ہیں؟ میں نے کہا پتر جی کسی جماعت میں اتنے شہداء نہیں جو اشاعت التوحید میں ہیں، صرف ایک اندازے کے مطابق صرف علماء طلباء 50,000 کے قریب وہ توحید فی الحاکمیت بیان کرتے ہوئے شہید ہوئے، جیلوں میں گئے، ہتھکڑیاں ڈالی گئی، لیکن الحمدللہ اشاعت التوحید وہ جماعت ہے جو بکتی بھی نہیں، رکتی بھی نہیں، اپنے نعرے بدلتی بھی نہیں، اپنے مشن پہ سودا کرتی بھی نہیں۔ آج بھی ہمارا دعویٰ ہے انل الحکم الا للہ، آج بھی ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے قانون کے مقابل کوئی قانون کو حق سمجھنے والا، اللہ کی کتاب کے مقابل کسی کتاب کو حق سمجھنے والا، اللہ کے نظام کے مقابل کسی طاغوتی نظام کو حق سمجھنے والا، آج بھی ہم کہتے ہیں وہ کافر تھا، کافر ہے اور کافر رہے گا۔ ایک افسر صاحب نے مجھے کہا یہ جو آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں من لم یحکم بما انزل اللہ، کیا پتہ ہے وہ افسر صاحب موجود بھی ہو، تو کہتے ہیں کہ آپ اس میں کچھ تعبیر کر لیں، اپنے بیان کی کچھ وضاحت کر لیں۔ میں نے کہا حضرت تو سر جی تعبیریں وہ کرتا ہے جو سمجھ کے نہ مانے، ہم نے یہ مسئلہ سمجھ کے مانا ہے اور یہ ہمارے دین ہے، ہمارا ایمان ہے، یہی مسئلہ منبر پہ ہے، یہی مسئلہ ہتھکڑیوں کے جرمک میں ہے، اور یہی مسئلہ تخت دار پر جھوم کے ہے، جہاں تک لے جاتی ہو مسئلہ یہی ہے، آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی تھا۔ ہم وہ نہیں ڈنڈے سے ڈر کے موقع بدل لیں اور ہتھکڑیوں سے ڈر کے ہم اپنا مشن بدل لیں، ہمارا مشن کتاب و سنت کی مضبوط بنیاد پہ قائم ہے، اور ادعو الاللہ علی بصیرہ، علی بصیرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں انجام کو مد نظر رکھ کے بیان کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس مسئلہ بیان کرنے کا رد عمل کیا آئے گا اور کیا بھگتنا پڑے گا، وہ ذہن میں رکھ کے میں مسئلہ بیان کرتا ہوں علی بصیرت۔ تم سمجھتے کیوں اشاعت التوحید کو؟ ایک دوسرے کو مار کے قربانیاں گنواتی ہو، ایک دوسرے کو مار کر ایک دوسرے کے دھڑے بازی کر کے یہ قربانیاں ہیں۔ اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا، تم تو بچوں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو مادر شکم میں اترا ہی نہیں تھا۔ حضرات صحابہ کا دفاع کر گئے، پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری جو روافض کے مراکز میں جا کے مناظرے کیے، صحابہ کا دفاع کر گئے، قاضی شمس الدین شمس المحدثین صحابہ کا دفاع کر گئے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صحابہ کا دفاع کر گئے، شیخ القرآن مولانا محمد
کام کیا، اشاعت توحید و سنت پہ بھی کام کیا، ہر بدعت سے بھی بائیکاٹ کیا، ہر بدعتی سے بھی بائیکاٹ کیا۔ نہیں یہ مصری صاحب تو نہیں، ماشاء اللہ بھائی میں شیخ القرآن نہیں ہوں، میں خادم القرآن، میں شیخ القرآن نہیں ہوں۔ مبالغہ آرائش سے بچا کرو، توجہ فرماؤ۔ آج یہ کر رہا ہوں ترکہ وارث سنت و نبی، نبی کی سنت۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، آپ نے سنا ہوگا، سبائی بھی کہتے ہیں، سودائی بھی کہتے ہیں۔ سبائیوں کا مذہب اور فرقہ انادیہ للوڑیہ کا مذہب، آدریہ فرقہ کا مذہب کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وجہ دونوں نے الگ بیان کی۔ رافضی نے کہا کہ وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوئی کہ صحابہ نے غصب کر، اور ان کے بھائی سبائیہ نے کہا کہ وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوئی کہ نبی زندہ ہوتی، حیات النبی، اور وراثت میت کی تقسیم ہوتی ہے۔ میں نے کہا دونوں پارٹیاں سنو، تم سچ کہتے ہو لیکن تھوڑا سا تم بھولے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم نبی کی وراثت تقسیم ہوئی، کیا بولو بولو، نبی کی وراثت مال میں ہوتی نہیں، نبی مال اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہی نہیں، نبی اموال چھڑانے کے لیے آتے ہیں اور آخرت کی طرف لگانے کے لیے آتا ہے۔ نبی کی وراثت ہے کتاب و سنت ترکہ، جیسے باپ کا وارث بننے کے لیے نسباً حلالی ہونا شرط ہے، پیغمبر کا وارث بننے کے لیے روحانی طور پہ حلالی ہونا شرط ہے۔ اگر تمہیں نہیں ملی تو میں کیا کروں؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ تقسیم تو ہو گئی، حلالیوں کو مل گئی، جو روحانی حلالی تھے ان کے پاس یہ ہے ترکہ اولہما کتاب اللہ بسنت نبی ہی، اور جو روحانی ولد الحرام تھے وہ قیامت تک روتے رہیں گے جی ہوئی کوئی نہیں، لے لے اپنے آپ کو تسلی، ہو گئی لیکن تو بیچارہ رہ گئی۔ اس لیے اب تیرے پاس نبی کا ترکہ نہیں رہا، تیرے پاس آ گئی المحنت شریف، تیرے پاس آگے بابے کے دستخط، تیرے پاس آیا محمد بن مروان، تیرے پاس آیا محمد بن اسحاق، کذاب، شتام، رافضی راضی۔ اور میں حیران ہوں، ایک طرف صحابہ کی عظمت کا نعرہ ہے اور دوسری طرف دشمنان صحابہ سے دین لے رہا ہے، اور صحابہ سے دین نہیں لیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت و عظمت پہ پہرا وہ دے سکتا ہے جس کا عقیدہ حضرت عائشہ والا ہو، اور جس کا عقیدہ محمد بن مروان سدی صغیر رافضی والا ہو، جس کا عقیدہ دشمنان قرآن والا، منکرین قرآن والا، سبائیہ یہودیہ والا ہو، وہ کبھی بھی سچا حضرت عائشہ کا وفادار بن سکتا نہیں۔ مجھے ایک ساتھی کہتا ہے ایک نیا باندر نکلا ہے اور وہ آپ کو گالیاں نکال رہا ہے۔ میں نے پوچھا مجھے نکالیاں جو میرے مسئلے پہ اعتراض کیا؟ کہتا ہے جی وہ کہہ رہا تھا اس سے کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا میں نے تو عالم ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ کہتے ہیں وہ بہت گالیاں نکال رہا تھا۔ میں نے کہا جو مجھے گالیاں نکالے نا، ہم اللہ کے فضل سے اپنی ذات کا جواب کبھی نہیں دیتے۔ ہاں جرت کر میرے مسئلے پہ در اعتراض کر، دعویٰ میرا یہ ہے، مسئلہ میرا حق، کتاب و سنت والا، پیغمبر کے صحابہ اہل بیت والا، اور مجھے گالیاں دے کر
اگر تیرا دل خوش ہوتا ہے بچوں کو نیا مسئلہ نہیں ہے، پیغمبر کو بھی تو گالیاں دی گئی، ہم کس باپ کی بولی ہے؟ اور گالیاں بھی وہی دی گئی جو تم ہمیں دے رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے ہم نبی کے نقشے قدم پہ ہو، تم ابو جہل کے نقشے قدم پہ ہو۔ برتن میں وہی چیز ہوتی ہے جو نکلے، ہم نے نہ گالیاں دی نہ دیں گے۔ جہاں مسئلے کا رگڑا آئے گا تو وہی لفظ بولیں گے جو قرآن نے بولے۔ جب وہ قرآنی آیتوں کی ضرب لگتی کہتے ہمیں گالیاں دیتے فلاں، یہی بات مشرک کہتے تھے یسبو آلہتنا، یہ ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اور خود ان کی تہذیب دیکھو، لگتا ہے کہ یہ ہیرا منڈی کی پیداوار ہے۔ ان کی زبان دیکھو، تہذیب دیکھو، شکل دیکھو، عقل دیکھو، نقل دیکھو، اور مجھے ہزاروں گالیاں نکالو، اللہ کے فضل سے ہم ذات کا انتقام لینے والے نہیں۔ جب مشن پہ بات ہوگی تو پھر تمہارے 32 دانت نکال کے رکھ دیں گے۔ جب مسئلے کی بات ہوگی تو پھر بات کر، تیری ساری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ بات مسئلے کی کر۔ تھوڑا سا حدیث کا ٹچ دے دو، ٹچ سمجھ دو، یاد دلا دو۔ ایک کہنے والے نے کہا تھا اینا ابو بکر، حضرت عمر کھڑا ہونے لگے، فرمائے اجلس۔ پھر کہنے والے نے کہا اینا عمر، پھر حضرت عمر جوش میں آئے، فرمایا اجلس، جواب نہیں دینا۔ راز کیا تھا؟ فرمایا یہ ذاتیات کو چھیڑ رہا ہے، یہ ذاتی غصہ نکال رہا ہے، چپ ہو جا۔ اور جب اس نے نعرہ لگایا نا اولو حبل، حبل بابا زندہ باد، حبل نے ہماری مدد کی، حبل حابیل شہید کے نام کا مجسمہ تھا۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا قم یا عمر، اب بیٹھنے کی اجازت نہیں، اب اللہ کی توحید پہ حملہ ہوا ہے۔ تو ہماری کوئی عادت ہے جو ہمیں ہزاروں گالیاں نکالے، اللہ کی قسم ہمیں کوئی غصہ بھی نہیں آتا، ہمیں کوئی ارمان بھی نہیں لگتا، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں چلو گالیاں تو نے نکالی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسئلہ نبی والا ہے، اور اس مسئلے پہ گالیاں نکلتی ہیں۔ اور اگر جرت ہے نا تو میرے مسئلے کو چھیڑ، پھر میں دیکھوں کہ تو ملا کہاں سے اور تیری نسل آئی کہاں سے۔ اب توجہ کر، وقت ضائع نہ ہو جائے۔ ترکہ کتاب و سنت اور وارث علماء حق، اور وارث تب ہوگا کہ پیغمبر کی طرز پہ بیان کرے، پیغمبر کی سنت پہ بیان کرے، پیغمبر کے طریقے پہ دعوت دے۔ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا، اور آپ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ یہاں مختصر یہ ہے جو آیت میں نے پڑھی، اس کے سیاق و سباق میں 7 آداب اللہ نے ذکر کیے جو دین حق کا داعی ہو۔ 7 آداب۔ پہلا ادب قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، لا تمدن، میرے پیغمبر آپ کے پاس قرآن ہے، آپ قرآن کے داعی ہیں، اور جو داعی حق ہو پہلا کام اس کا ہے کہ اس کی نظر، اس کا اعتماد جمع ہوا ہو صرف اللہ پر، پیسوں کی طرف نہیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، فرمایا قرآن جس کو مل جائے تو پہلا کام اس کا یہ ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کا لالچ نہ ہو۔ مسئلہ حق کی رکاوٹ میں 2 چیزیں بنتی ہیں، ایک خوف اور دوسرا لالچ۔ فرمایا میرا پیغمبر، ہم نے جو کافروں کو دنیا کی زینت دی، مشرکین منکرین قرآن کو جو ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ نے آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھنا ہی نہیں۔ توجہ ہے، یہ پہلا ادب ہے۔ اگر سچا وارث بننا چاہتی ہو تو پہلا نقطہ یہ ہے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور صرف اللہ کی محبت سے دل پر ہو جائے۔ رات کے درس میں آپ نے پڑھا نا، حبیبتان
الی الرحمن، اس میں بڑا اشارہ تھا. حبیبتان، پہلے اللہ کی محبت آئے گی، پھر اللہ کا ذکر زبان پہ آئے گا. محبت مقدم ہے ذکر پر، ذکر تالی ہے اور محبت مقدم ہے. تو سب سے پہلا کام عالم ربانی کا ہے کہ اس کی نظر، اس کا توکل وہ صرف اپنے رب پر ہو، بھروسہ صرف اللہ پہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کا لالچ نہ ہو، دنیا کی چیزوں ان کی طرف توجہ نہ ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. امام قرطبی اور بڑے بڑے حضرات نے معنی کیا لم یتغنى، ہم میں سے وہ نہیں جو قرآن سے استغنا حاصل نہ کرے، جو قرآن والی دولت پہ اکتفا نہ کرے، جو قرآن والی دولت کو کافی نہ سمجھے. اور عمر ابن عاص کی روایت میں ہے جس کو اللہ نے کتاب و سنت سے مالا مال کیا، پھر وہ دنیا کی کسی نعمت دیکھ کر، کسی کی کوئی بادشاہی دیکھ کر، کسی کے بنگلے دیکھ کر، کسی کی کوٹھی دیکھ کر، کسی کے اونچے نوکر چاکر دیکھ کر اس طرف نظر اٹھاتا ہے. اس نے قرآن والی نعمت کی ناقدری کر دی. اور اسی پر حضرت حذیفہ نے فرمایا او قرآن والو، لمبی حدیث میں تھوڑا سا ایک لفظ لے رہا ہوں. فرمایا او قاریو، او قرآن والو، اگر تم سیدھے چلے، سبق تم سب کن بعیدا، تم سب سے آگے نکل گئے. اور اگر تم دائیں بائیں ہو گئے، لومبڑ کی طرح لومبڑی بن گئے، کبھی پیسے کا لالچ، کبھی فیسوں کا لالچ. فیسوں سے ناراض نہیں ہونا، ہاں فیسوں کا لالچ، کبھی ہدیوں کا لالچ، کبھی مقتدیوں کا ڈر، اور سرکاری ملا بن گئے. فرمایا ضللتم ضلالا بعیدا، تم دور کے گمراہ بن جاؤ گے. اس لیے پہلا کام یہ کرو اور دل میں جما لو اور پکا کر لو کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے. کیا جملہ میں نے کہا؟ توحید دو طرفہ ہوتی ہے. میرا اللہ سوا کوئی نہیں اور میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں. یہی حقیقت توحید. اگر سمجھ آ جائے میرا اللہ سوا کوئی نہیں، اللہ سوا کوئی نہیں، پکاریں سننے والا، حاجت روا، مشکل کشا، توکل کا مقام، رجا کی جگہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور میں بھی اللہ کے سوا کسی کا، بولو بولو بولو، کسی کا، شہباز شریف کا، مریم نواز کا، عمران خان بیچارے کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کا، کسی پیر کا، کسی وردی والے کا، میں بھی کسی کا نہیں. میں بھی ہوں عبداً للہ، صرف اللہ کا بندہ ہوں اور کسی کا غلام نہیں، کسی کا عبد نہیں، کسی کو حاکم ماننے والا نہیں، کسی کے قانون کے تابع نہیں، کسی کے نظام کے تابع نہیں. میں کسی کا نہیں اور میرا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. اگر یہ دو طرفیں مکمل ہوں، اس کا نام توحید ہے. سمجھو ہے نا؟ یہ سب سے پہلا قانون اور ضابطہ. دوسرا، دین آپ تک پہنچ گیا. اب جب دین پہنچے تو دوسری ذمہ داری ہوتی ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. سارے ذرا پڑھو. فَاسْدَعْ صَدِيعٌ صَدَدْتُ الشَّيْءَ صَدْعًا. اس کے 5 معنی ہیں. ایک معنی حضرت شیخ القرآن کہے، واہ واہ، زبردست معنی کیا. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، او میرے لاڈلے پیغمبر، فَاصْدَعْ رڑے تے چاڑ کے مسئلہ بیان کر، رڑے میدان میں مسئلہ بیان کر، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ رڑے تے چاڑ، کس کو سمجھ آیا رڑے کے چاڑ؟ پنجابی تے ہاتھ اٹھاؤ نا، رڑے تے چاڑ کے بیان کر۔ دوسری تعبیر حضرت شیخ کرتے تھے، مسئلہ ننگا کر کے بیان کر، مسئلہ ننگا کر کے بیان کر، مسئلے پہ کتمان کی چادریں نہ چڑھا، مسئلے پہ صابون کی مہر نہ چڑھا، مسئلے پہ لیپا لوپی نہ کر، مسئلے تے تیل نہ لا، مسئلے تے کولا نہ کر، بلکہ کیا کر؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ننگا کر کے مسئلہ بیان کر۔ اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ کوئی بزرگ ہو تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو تمہارے بناسپتی ہیں ان کو ہم کیسے بزرگ مانتے؟ فارمی بزرگوں کو ہم نہیں مانتے۔ 2 نمبر فارمی منکرین قرآن و سنت، ان پہ ہم لعنت کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم انہیں بزرگ ماننے، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے۔ قرآن کے منکر کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، پیغمبر کی سنت کے غدار کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو کہتے ہیں یہ اکابر مان ان کو، بزرگ مان ان کو، جن کے عقیدے بدبو والے، اور مرے کو اشتہار آ جاتا ہے جی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں نے کہا تھوڑی سی قبر کھولنا تھی، اندر علی خوشبو تنوں لگے، تھوڑی جی موہری کر تو صحیح کہ اندر کتنی موہری ہے۔ بے ایمانہ، خوشبو والا عقیدہ، ترو تازہ عقیدہ وہ ہے جو کتاب اللہ بیان کر رہی ہے، جو محمد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور جو ابو بکر صدیق بیان کر رہا ہے۔ طبتا، پڑھو ذرا، خوشبو والی بات ہے کہ نہیں؟ یہ ہے خوشبو والا عقیدہ۔ طبتا حیم و میتا، طبتا حیم و میتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب پیغمبر کریم پہ موت آئی تو آپ میری گود میں تھے۔ فلما خرجت نفسہ، جب پیغمبر کریم کی روح مبارک بدن سے جدا ہوئی تو ام المومنین فرماتی ہیں مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایسی کیا محسوس ہوئی؟ خوشبو۔ ام المومنین تو کہتی ہیں کہ روح کا انفکاک بدن سے ممات النبی کا عقیدہ خوشبو والا ہے، اور تو للڑ رافضیوں والا عقیدہ لے کے پھرتے اور کہتے ہیں یہ خوشبو والا ہے۔ ام المومنین تو فرماتی ہیں موت النبی کا عقیدہ خوشبو والا ہے۔ بولو کون سا؟ موت النبی کا، وفات النبی کا، یہ عقیدہ خوشبو والا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں طبتا، طبتا کا معنی بھی خوشبودار ہے۔ آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار، اور اب موت کے بعد اب کیا بن گئے؟ میتا۔ کیا بن گئے؟ میتا۔ اب میت ہو گئے ہو، آپ زندگی میں بھی خوشبودار، آپ موت کے بعد اب میت ہو گئے، اب میت بھی خوشبودار۔ موت والا عقیدہ خوشبودار، تو خوشبو والا عقیدہ تجھے ہے، اور تیرا خوشبو والا عقیدہ واہ واہ واہ، مردہ قبر سے نکلا زنانی کے پاس جا پہنچا۔ واہ، زنانی کے لیے بھی مصیبت۔ ہم تو سنتے تھے موت سے نکاح ختم، لیکن ان کا مردہ بھی ایسا بدمعاش ہے، نکاح کی پرواہ ہی نہیں، نکاح کی کوئی پرواہ نہیں۔ اچھے والے لوگ موت پر تو توبہ کر جاتے ہیں، لیکن للڑ وہ پارٹی ہے جو مرنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے۔ اب قبر سے نکلا جناب، اور بیوی کے ساتھ جا سویا مرنے کے بعد، ماشاءاللہ، اور رات گزاری۔ سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا، اور اس کی اولاد ابتاباد اور اٹک میں موجود ہے۔
اور کہتے کیا ہیں؟ او جی یہ مردوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ بچوں مردوں کے پیچھے تو تم پڑے ہو، ہم تو کہتے ہیں مردوں کی پوجا چھوڑو، مردوں میں اللہ کی صفات چھوڑو، اور تم لگے ہو مردوں کے پیچھے۔ تمہارا اٹھنا مردہ، تمہارا بیٹھنا مردہ، تمہارے مردے جناب۔ اور دادا جی آگے، دادا جی شہید ہو گئے اور اسے جنت اچھی نہیں لگی۔ ویسے سارے شہید جنت میں ہوتے ہیں، 40 حدیث ہے، اربعہ شہداء جنت میں ہیں، لیکن للر پارٹی کا عقیدہ سنو۔ دادا جی شہید ہو گئے اور رات کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر دادی جان کے پاس آئے۔ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو نہیں چھوڑتا۔ بھئی تم نے لکھا مٹھائی کا ڈبہ لے کر رات کو۔ اگلا سنو، اسے جنت والی حوریں بھی اچھی نہیں لگی، پھر بھی خیال دادی دے۔ تے بڑھڑے بڑھڑے تم بھی سنو۔ اسی پر ایک کراچی کے بڑے بزرگ نے فرمایا مرنے کے بعد فیض بڑھ جاتا ہے۔ واقعی بڑھ گیا۔ ویسے تو بوڑھا مٹھائی لے کے سال کے بعد آتا ہوگا، مرنے کے بعد فیض جو بڑا وہ ذرا سنو۔ آ گیا مٹھائی لے کر، اور پھر دادی کو کہا ہر رات آیا کروں گا، ہر رات آیا کروں گا، لیکن بتانا کسی کو نہیں۔ ہمیں کہتے ہیں جب مردوں کے پیچھے پڑے ہو، تم مردوں سے ہاتھ نکالو تو تم مشرک بنے مردوں کی وجہ سے ہو۔ اور کوئی کہتا ہے، چلو بہرحال میں لمبی بات نہیں کرتا، میں تقریر کرنی نہیں تھی، تقریر شروع ہو گئی۔ میں نے عرض یہ کرنا تھا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ ہاں، اس کا ایک معنی کیا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ فَافْرُقْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَافْرُقْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ۔ میرا پیغمبر اس طرح مسئلہ بیان کر، حق حق ہو کے واضح ہو جائے، باطل باطل ہو کے ظاہر ہو جائے۔ حق باطل میں بننا ڈال دے، جدائیاں پا دے، میز بین الحق والباطل۔ اور دوسرا معنی فَاسْدَعْ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَكَلِمَتَهُمْ۔ میرا پیغمبر اس طرح مسئلہ بیان کر کہ مشرکوں کے جماعتیں ٹوٹ جائیں، ان کے فرقے ٹوٹ جائیں، جمعہم وکلمتہم۔ تیرے مسئلہ اس زور سے بیان ہو کہ ساری مشرکوں میں کھلبلی مچ جائے، مشرک سب بواسیر کے مریض بن جائیں اور سارے اچھلنے کودنے لگے۔ فرق جمعہم وکلمتہم۔ ان کا جو جتھا ہے نا، اتحاد آل سنت، یہ بھی اکٹھا تھے، وہ بھی اکٹھا تھے، وہ بھی اکٹھا تھے۔ یہ فرمایا اس طرح مسئلہ بیان کر، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ ابو جہل، یہودی، نصرانی، یہ سب متحد ہیں آپ کے خلاف، لیکن مسئلہ انج بیان کر میرا پیغمبر کے مشرک آپس ہی لڑ پڑے۔ آپس کیوں میں نا لڑ دے پہ یا نہیں لڑ دے پہ؟ آپس میں لڑ پڑے۔ فرق جمعہم، ان کی جمعیت کو توڑ دے، ان کی جماعت کو توڑ دے، ان کے اتحاد کو توڑ دے۔ اس طرح مسئلہ بیان کر۔ اللہ، اگر میں یوں مسئلہ بیان کروں تو مشرک بڑے ہیں، ہر طرف مشرک ہیں، ہر طرف قسموں قسم رنگ برنگے مشرک، ہوگا کیا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا پیغمبر آرز عن المشرکین لا تبال بہم، لا تبال بہم۔ او میرا پیغمبر کسی مشرک کا لحاظ نہ کر، پرواہ نہ کر۔ کوئی بڑا مشرک ہو، کوئی چھوٹا مشرک ہو، کوئی شرارتی مشرک ہو، کوئی صوفی مشرک ہو، کوئی مولوی مشرک ہو، کوئی حکمران مشرک ہو، کوئی جتنا جس قسم کا مشرک بھی ہو، لا تبال بہم، ان کا بالکل لحاظ نہیں کرنا، ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ اسے مقام پہ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ توجہ ہے؟ مسئلہ کھل کے بیان کرو گے یا بولو بولو بولو؟
کتمان کے ساتھ، کتمان پہ ایک آیت سن لو، جو مولوی بیٹھے ہو سنو، خدا کی قسم یہودیوں کی ساری بیماریوں کی بنیادیں دو چیزیں تھی، ایک تلبیس الحق کے بالباطل، مسئلہ رلا ملا دینا، اور دوسرا تھا کتمان حق، فرمایا لا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون۔ توجہ ہے؟ ہاں کون صاحب ہے؟ اچھا آگے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پتہ نہیں میں وہ ٹائم کیا ہوگی، خیر ہے خیر ہے خیر ہے، توجہ ہے؟ میں ختم کرتا ہوں۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہاں پر اللہ نے اسی سورۃ الحجر میں نبی کے دو قسم کے دشمنوں کا ذکر کیا، اور یہ مسئلہ یاد رکھے، آپ جب پیغمبر کے نہج پہ مسئلہ بیان کریں گے، آپ پر حالات وہی آئیں گے جو پیغمبر پہ آئیں گے، اور پھر اللہ کی نصرت بھی اسی طرح آئے گی جیسے پیغمبر پہ نصرت آئی۔ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، اس جنگل میں اتنے لوگوں کا جمع ہونا جو شہر میں نہیں ہوتے، یہ ہماری صورت دیکھنے آئے، یہ ہمارا کمال ہے۔ آپ پیچھے دیکھ کے مولوی کہتے ہیں جناب مسئلہ بیان کرو گے لوگ بھاگ جائیں گے، میں نے کہا مسئلہ جو اخلاص سے بیان کیا لوگ بھاگ بھاگ کے آئیں گے، جائیں گے نہیں۔ یہ کسی خبیث نے تمہارا ذہن بنا دیا، چندے رک جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے جہاں ساتھیوں سے پوچھو، آپ پورے ملک میں پتہ کر لو، میرا کوئی سفیر ہو چندے کا، کہیں بھی نہیں۔ ہم مولوی پتہ ہی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی ایجنسیاں دا بندہ لگا، ہم چندے کرتے ہیں، چندے کر کر سفیر بنے ہوئے، طالب علموں سے چندے کرائے، خود چندے کیے، خطابت پہ چندے کیے، الگ الگ سفیر، ایک ایک پیسہ مانگا اور پورے ملک میں پھرا۔ میں نے کہا ظالموں تم خدا کے غدار ہو، آج بھی مسئلہ توحید سے وفادار بنو نا۔ یہ ایجنسیاں تمہاری مائیں کیا چیز ہیں؟ ایجنسی کوئی چیز نہیں، اللہ کی نصرت سب کچھ ہے۔ اور میں اس پہ بھی حیران ہوں، اور میں تلاش کر رہا ہوں، خدا کی قسم 25 سال ہو گئے میں ایجنسیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی ایسی ایجنسی ہمیں مل جائے جو توحید بیان کرنے میں ہماری معاون ہو، کوئی ایسی ایجنسی مل جائے جو قانون محمدی کے نفاذ میں ہماری معاون بنے، کوئی ایسی ایجنسی مل جائے جو سبائیت رافضیت کے رد میں ہمارا تعاون کرے، کوئی ایسی ایجنسی مل جائے جو ہر بدعت کا رد، ہر شرک کا رد، ہر رفض کا رد اور ہر قسم کے خرافات، ہر باطل کا رد، اپنوں کا رد، بیگانوں کا رد، اس پر ہمارا ساتھ دے۔ ہم تو اس ایجنسی کا بھی ماتھا چومیں گے۔ پتہ نہیں وہ بڑھ کتنے گئی ہیں ایجنسیاں، مجھے تو 25 سال سے ایسی ایجنسی نہیں ملی۔ اب یہ ملا کا ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ آپ مرکز دیکھ لیں، آپ جہاں سال رہے یا کچھ زیادہ عرصہ رہے، آپ اس چیز کو جانتے ہیں، ہمارا سفیر کوئی نہیں، اور نہ ہمارا کوئی بڑے ملکوں سے رابطہ ہے، نہ خانوں سے رابطہ ہے، نہ دنیا داروں سے رابطہ ہے، لیکن یہ سارا کچھ آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ لیکن یہ نصرت تب آئے گی جب پیغمبر کا مسئلہ بیان کرو۔ اعرض عن المشرکین، چخے کر مشرکانوں، کھرے کر دے مشرکانوں، پرواہ نہ کر مشرکان دی، یہ تیرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، یہ صرف اذن، صرف بک بک کریں گے، کبھی مجنون کہیں گے، کبھی پاگل کہیں گے، کبھی ساحر کہیں گے، کبھی مسحور کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے۔ فرمایا لا تبال بہم، میرا پیغمبر ان کے خرافات، ان کے بکواسات، ان کے الزامات، ان کی پرواہ نہ کر، تیرا کام ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو اللہ نے تجھے پہ قرآن نازل کیا، اللہ نے جو حکم دیا اس کو بیان کر، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان
بیان کر، ایسا بیان کر۔ فرمایا اس کو بلند دلیل کے ساتھ بیان کر، ان کی جماعتیں توڑ دے، ان کے جتھے توڑ دے، مشرکوں کا کلمہ الگ کر دے، جدا کر دے، حق کو باطل سے الگ کر دے، اس طرح بیان کر۔ اور کہ ہاں مشرکوں، او انبیاء کی قبروں پہ پکارنے والوں، اولیاء کی قبروں پہ پکارنے والوں، ان کی صورتیں بنانے والوں، ان تدعوہم ان تدعوہم۔ آج مولوی سے پوچھو کیا کہتے ہیں؟ جی اختلافی مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ بولو۔ علماء کا اختلافی ہے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ ابو جہل اور نبی کا اختلافی ہے، اس لیے فرمایا ایسے ایسے نہیں، کھول کے بیان کر میرا پیغمبر۔ ان تدعوہم، آگے پڑھو، لا یسمعو لا یسمعو، پیغمبر کریم کی قبر پہ بھی پکارو تو سنتے، امام الانبیاء کی قبر پہ بھی جا کے پکارو سنتے سنتے، کیونکہ موت سے اسباب ختم تھے، بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ اور یہ کوئی فروعی مسئلہ بھی نہیں، کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ ہر کہتے ہیں اجماع ہے، سماع انبیاء پر اجماع ہے، انبیاء کے سننے پر اجماع ہے، کوڑے شاہ جہانی ہے، ہو دھوکے بال فراڈیو۔ سنو، انبیاء کے عدم سماع پر انبیاء کا اجماع ہے، انبیاء کے عدم سماع پر انبیاء کا اجماع ہے، اور اس کا گواہ قرآن ہے۔ پڑھ یوم یجمع اللہ الرسل فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا، پڑھو پڑھو، قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، تفسیر کبیر اٹھا، لا علم لنا بعد وفاتنا، ابو سعود اٹھا بعد وفاتنا، روح المعانی اٹھا بعد وفاتنا، اور تفسیر دنیا نیشہ پوری اٹھا بعد وفاتنا، مظہری اٹھا بعد وفاتنا، کوئی تفسیر اٹھا۔ اگر تفسیروں پہ اعتبار نہیں، مولانا سرفراز خان کی ازالۃ الریب اٹھا بعد وفاتنا۔ سارے نبی میدان قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا۔ ایک قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا ہے؟ یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر یاد ہے؟ 109 ہے یا 108 ہے؟ گھروں میں دیکھنا، یوم یجمع اللہ، سارے نبیوں کا اجماع کہ موت کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ سلام کے لیے آیا، کون پیغام کے لیے آیا، اور کیڑا بے ایمان استشفاء کے لیے آیا، کون چٹھیاں لکھ لکھ کے آیا، کون جناب ادھر کہتا رہا یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا اشفا لنا ادعو لنا، کون کہتا رہا لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب۔ سارے غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ اور غیب بھی علم ما فوق الاسباب کو کہتی ہے۔ ہم پہ موت آئی، دنیا کے اسباب ختم ہو گئے، اب دنیا کا حال جاننا یہ غیب ہے۔ اور غیب کو جاننے والا کون ہے؟ صرف یہ نبیوں کا اجماع۔ اور ولیوں کا اجماع بھی سن لو، قیامت کے میدان میں اولیاء اللہ بھی ہوں گے، پکارنے والے بھی آئیں گے، اور وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذی کننا ندعو من دونک۔ اللہ یہ وہی حضرات ہے
جن کو ہم مشکلات میں پکارتے تھے، یا علی مدد، یا پیر مدد، یا فلانا مدد، ان کی قبروں کے طواف کرتے تھے، وہاں مٹھائیاں رکھتے تھے، کالے ککڑ تھے، چٹے بکرے، وہاں پر ہم جا کے دیتے تھے اور ہم کہتے تھے اے بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، تمہاری بوڑتا نہیں، ہم یہ کرتے رہے۔ ہاؤلاء، اللہ یہ وہ بزرگ ہیں جن میں سارے انبیاء، سارے اولیاء جن کی پوجا ہوئی وہ سامنے ہوں گے۔ جب اللہ کے انبیاء اولیاء سنیں گے ہماری بات ہو رہی ہے، وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری کوئی پکار نہیں کی۔ اچھا کہیں بادشاہ ہو، تمہیں پکار پکار کے ہمارے گلے بیٹھ گئے، علی علی کے نعرے لگا کے، پیر پیر کے نعرے لگا کے، پیر میران دے نعرے لگا کے، پیر بابے کے نعرے لگا کے، تمہارے درباروں کے پرانے بھت کھا کے ہمارے میدے گل گئے، تمہارے نام پہ بکرے چھترے چڑھا کے ہم منڈیاں لگاتے تھے، اب ہم جھوٹے ہو گئے اور ہم نے تمہاری کوئی پکار نہیں کی۔ اللہ کے نبی ولی یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ بابے کے دستخط والی کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ نرا اول سے آخر تک سچ ہے۔ وہ کہیں گے اللہ ہیں تو یہی، یہ کہیں گے نا 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 ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، جن کی پوجا ہوئی نا ان پر بھی قیامت کے دن کیس ہو جائے گا۔ واہ شیخ القرآن فرماتے تھے او بے ایمان عاشقہ، او عاشقہ تو نے اولیاء پہ بھی قیامت کے دن کیس کروا دیا ہے، واہ تیرا عشق، اب کیس ہو گیا۔ اب سنو انبیاء اولیاء کیا کہیں گے جب دیکھیں گے یہ تو ہمارے ذمہ لگا رہی ہیں، ہم تمہاری پوجا پاٹ کرتے جناب، تمہاری قبروں مزاروں پہ آتے پکارتے، وہ فوراں کیا کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہیں اللہ کی قسم ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا، کس بے ایمان نے دیے بالے، کس نے ہمیں پکارا، کون بکرے چھترے لے کے آیا۔ اللہ کے سارے اولیاء بھی کہیں گے لغافلین، اللہ کی قسم ہمیں پتہ۔ یہ کہتے اکابر سما کے کہہ لے، اور ان سے بڑا اکابر کون ہے؟ اکابر قیامت کے دن ان کو قرآن اولیاء اللہ بتاتا ہے، وہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ جو بھی ہمارے قبروں پہ آ کے پکارتا رہا یا دور سے یا نیڑو، سانو پتہ تیرے رب ہو مندی سو، کفا باللہ تو گواہ ساڈا، سانو پتہ کوئی نہیں، اس واسطے کہ ہم ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ۔ بولو 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 بولو۔ اور اسی آیت کے آگے قرآن نے وضاحت کی، بخاری کی حدیث ہے اقولو کما قال العبد الصالح، نبی کریم فرماتی ہیں مجھ سے بھی سوال ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، عیسیٰ سے سوال اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ جھوٹ پھیلائے، جھوٹی روایتیں گھڑی، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ پہ سوال ہوگا، فرمایا مجھ پہ بھی سوال ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ پہ جو جھوٹ ہیں تو حضرت عیسیٰ کو روبرو کیا جائے گا، اور پیغمبر کریم کے ذمہ جو جھوٹی روایتیں لگائیں، موضوع روایتیں لگائیں، میدان قیامت یہ حلم یقین بھی ہوں گے، یہ انادی سبائی سودائی سارے جمع ہوں گے۔ اللہ پیغمبر کریم سے بھی پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، دس میرا سونا پیغمبر، بتا میرے محبوب پیغمبر، تو نے لوگوں کو کہا تھا من صلی علیہ عند قبری، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں، من صلی علیہ عند قبری، میں نے تو قرآن میں یہ بات نازل کی تھی ان ربی لسمیع الدعاء، انکا سمیع الدعاء، دعائیں سننے والا کون ہے؟
دعا سننے والا کون ہے؟ درود دعا ہے کہ نہیں؟ پڑھو ذرا درود میں ختم کرا. اللہم، اللہم دا مانا یا رسول اللہ، اللہم دا مانا سارے بولو، اللہم دا مانا یا اللہ. مولوی سے پوچھو، واہ پڑھ گئے تو خدا تجھے ہدایت دے. بھول کے مدرسے میں چلا گیا، لاہور نکل جاتا تو اچھا رہ جاتا، کیونکہ کھوتا ریڑی سنبھال لیتا، خدا کی قسم اچھا رہ جاتا. پتہ نہیں تو کدھر نکل گیا. تجھے یہ نہیں پتا کہ درود دعا ہے، اور دعا میں خطاب اللہ سے ہے، رسول سے ہے ہی نہیں. تو درود پڑھنے والا کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو رحمت کر، یا اللہ تو برکت کر. اور اللہ فرماتے ہیں جو ایک دفعہ درود پڑھے میں اللہ اس کو 10 مرتبہ جواب دیتا ہوں. کیونکہ درود میں بات کس سے ہے؟ یہ نبی کے حق میں امتی دعا کرتا ہے. اور اس علم الیقین کو یہ نہیں پتا چلا درود کہتے ہیں نبی پاک سنتے ہیں کہ نہیں. بھائی درود میں تو بات نبی کے متعلق ہے، نبی سے نہیں. درود میں تو بات اللہ سے ہے. اور دعائیں پکاریں سننے والا کون ہے؟ بولو 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 بولو، کون ہے؟ اللہ. تو نے درود کا معنی نہیں سمجھا، اس لیے تجھے محمد بن مروان جیسا کذاب کہتے ہیں. ایک اور سند بھی ہے. میں نے کہا اور سند وہ جیسے شیعوں کا امام ان کا قرآن لے کے غائب ہو گیا. دوسری سند والی کتاب بھی تمہاری پتہ نہیں، فی آگے بیاض میں چھوڑ رہا ہوں، فی کے بعد کئی جگہ پہ بیاض ہے. اس کو خود معذوف عبارت نکال لینا، پتہ نہیں وہ کتاب بھی آج تک نہیں ملی جس میں سند ہے. تو جب تک ہم روافض کو کہتے ہیں جب تک اصلی قرآن نہیں آتا بقول تمہارے، ہمارے والے قرآن کو مانو. اور ان کو بھی کہتے ہیں جب تک تمہارا امام مہدی نہیں آتا اس وقت تک تم انت بمسمع من فل انک لا تسمع الموتى کو مان لو. اور اس وقت تک مانو ان ربی لسمیع دعا. درود کلمہ طیبہ ہے یا نہیں؟ اچھا کلمہ ہے یا نہیں؟ تے اچھے کلمے کدھر جاتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد الکلم الطیب. کلمات طیبات کدھر جاتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں. اور درود کا جواب اللہ دیتا ہے، لیکن مشرک کی اللہ سے ضد ہے، ادھر چس نہیں آئی. جب تک ادھر درود کا جواب نہ آوے مشرک کہتے ہیں چس نہیں آئی. اللہ علیہ جواب تے سو چنگا ہی نہیں لگتا. خیر بہرحال آ جا واپس آ جا. میں نے کہا کیا کہیں گے؟ اقولو کما قال العبد الصالح، میں بھی وہی جواب دوں گا جو میرا بھائی عیسیٰ پیغمبر دیں گے. مجھ پہ جتنے انہیں مشرکوں نے جھوٹ بولے میں بھی کہوں گا کنت علیہم رقیبا ما دمت فلما توفیتنی کنت انت آگے پھر تجھے پتہ ہے مجھے پتہ. آ جا واپس آ جا. مسئلہ بیان کرنا ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. آج کل فیشن بن گیا، تمہارے اندر بھی آ گیا. مسئلہ جو بیان کرو سارے خوش ہو، سارے خوش ہو. اس کا نام مداہنت ہے، اس کا نام کتمان ہے، اس کا نام تلبیس ہے، اس کا نام شیطنت ہے، اس کا نام مولویت نہیں. مسئلہ جو بیان ہو کہ مشرکوں کی ہڈیاں بھی کڑ کڑ کرنے لگے. کبر علی المشرکین. نبی سے زیادہ بھی کوئی اخلاق والی ہستی تھی تو پیغمبر جب قرآن بیان کرتے تو لوگ گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے، فیسیں دیتے تھے، واہ واہ کرتے تھے؟ نہیں. پہلی دعوت میں ہی پتھراؤ شروع ہو گئی. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. یہ بہادری ہے، مشرکوں کی پرواہ نہ کرنا، مسئلہ صاف بیان کرنا. اور فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ. سبحان اللہ. جب مسئلہ بیان کرو گے نا، 2 قسم کے دشمن اللہ نے بیان کیے جہاں. ایک مستہزئین، دوسرے مقتسمین. کون؟ مستہزئین اور دوسرے مقتسمین. مقتسمین الزام لگانے والے، مقتسمین جھوٹ بولنے والے. اے جی عذاب قبر نہیں مانتے، یہ جی حیات النبی کے منکر ہیں، دور بے ایمانہ. اے جی فلاں نہیں مانتے، اکابر کو نہیں مانتے، اکابر کو گالیاں دیتی ہے، فلاں کرتے ہیں. اور جی ہمارے فلانے کو یہ کہا. یہ ہیں مقتسمین. پیغمبر کو کہتے تھے مجنون ہے،
پاگل ہے، سارے بزرگوں اکابر سے ہٹ کے اس کا مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ مقتسمین یہ راہوں پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے اس کی بات نہ سننا، یہ اکابر کا منکر ہے۔ کیا ہے اکابر کا؟ یہ گالیاں دیتا ہے، یہ اکابر کا منکر ہے، بزرگوں کو مانتا نہیں، سب اکابر، یہ صابی ہے، صابی اس کو کہتی ہیں اکابر کے دین کا باغی، بزرگوں کے دین کو چھوڑنے والا، اباؤ اجداد کے دین کو چھوڑنے والا۔ اور وہ کہتے تھے یکفر آباءنا، اس کا فتویٰ مانو نا، یہ جو فتوے لگاتا ہے وما دعاء الکافرین، یہ جو فتوے لگاتا ہے شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، یہ جو فتوے لگاتا ہے ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اگر اس کے مسئلے فتویٰ مانے نا پھر سارے کافر بن جائیں۔ ہمارا کوئی بزرگ ہمارے پلے رہتا تو یہ گستاخ ایمان سے بتاؤ آج یہ الزام ہیں یا نہیں؟ یہ الزام تھے ابو جہل کا، یہ مقتسمین کے الزام تھے، اور وہ راہوں میں تقسیم ہو جاتے حج کے موسم پہ، ایک بزرگوں کی ٹولی اس راہ پہ، دوسری اس راہ پہ۔ جس طرح ہمارا دورہ تفسیر شروع ہونے لگے تو بہت سارے مدارس میں کڑکڑ شروع ہو جاتی ہے، مولوی طالب علموں کو پیسے بھی دیتی ہیں، جہاں نہیں جانا وہاں چلا جائے، بے ایمانہ تیری اس حرکت کو اللہ نہیں دیکھ رہا، جہاں نہیں جانا وہاں جانا ہے، پیسے دے کے بھی لیتے ہیں اور برغلاتے بھی ہیں۔ پھر یہی او جی یہ تو اکابر کی تحقیق سے ہٹ کے، مشائخ کی تحقیق سے ہٹ کے نئے نئے مسئلے ہیں، نئی تحقیقیں ہیں، اور جو سادہ پورے پیور صوفی بے ایمان ہوں وہ کہتے ہیں اس کے دورے میں تو وہ جائے جو دورہ حدیث کر چکا ہو، منتہی طالب علم ہو، ابتدائی درجوں کے ہیں یہ نہ جائیں۔ مطلب کیا ہے؟ ابتدائی درجے والا پہنچ آیا تو وہ مسئلے پہ پکا ہو جائے گا، اور جو پورا کھرانڈ بن چکا ہے اس پہ شاید اثر نہ ہو، مولوی پہ اثر کم ہوتا ہے، اور نئے طالب علموں تو وہ یہ کہتے اس کے پاس بالکل نہیں جانا۔ یہی مقتسمین وہاں پر بھی تھے کہ پیغمبر کریم کے ایک تو قرآن کے حصے کرتے تھے، اور جو ان کی تورات انجیل یا ان کے مفاد کے مطابق ہوتا کہتے سبحان اللہ بہت اچھی کتاب ہے، اور جو ان کے اکابر مشائخ کے خلاف ہوتا وہ سن کر ولوا علی ادبارہم پیٹھے دے کے بھاگ جاتے۔ یہ بھی مقتسمین۔ دوسرے تھے مستہزئین۔ مستہزئین کا پہلا یہ جھلا ہے جی، پاگل ہے، جی اس کے طریقہ نہیں آتا، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں، اس کا لہجہ سخت ہے، اس کا انداز گفتگو سخت ہے، اس کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں، یہ یوں ہونا نہیں چاہیے تھا، اور اس پر وہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیرا وظیفہ اور ہر حق کے دائی کا وظیفہ ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، میرا محبوب آپ مسئلے پہ پکا رہیں اور مجھے چھوڑ دے، میں دیکھتا ہوں تیرے دشمنوں کو۔ کفیناک المستہزئین، ان کے میں رگڑا نہ نکال دوں۔ دیکھ اصحاب الحجر کو، دیکھ قوم لوط کو، دیکھ قوم شعیب کو، دیکھ پہلے انبیاء کی اقوام کو، ان کا ایسا رگڑا نکالا، کچومر نکالا۔ آپ مسئلہ بیان کرتے رہیں، نہ مقتسمین کی پرواہ کریں، نہ مستہزئین کی پرواہ کریں، آپ پہ بھی وہی نصرت آئے گی، اور آپ کا دشمن ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کٹی ہے یا نہیں کٹی؟ یہ ہے فضلاء کے لیے، مسئلے پہ پکے رہو گے، دو پارٹیوں سے واسطہ پڑے گا، ایک مقتسمین تے دوسرے مستہزئین، لیکن پرواہ دونوں کی نہیں کرنی۔ مسئلے پہ زور ہوگا تو فرمایا یہ میرے حوالے کر دو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کفیناک المستہزئین۔ آگے پھر فرمایا، خیال کرنا، آگے وجہ بیان کی کہ یہ آپ کے مذاق کرتے کیوں ہیں، یہ مقتسم بنے کیوں، آپ پر الزام کیوں لگاتی ہیں، آپ پر مذاق کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا اصل بیماری ہے کہ یہ مسئلہ الہ کے چور ہے۔ اصل بیماری کیا ہے کہ مسئلہ، بولو بولو بولو، کیا مسئلہ؟ الہ کے چور اور دشمن ہے۔
اصل تکلیف ان کو مسئلہ الہ سے ہے، اس وجہ سے کبھی پاگل کہتی ہیں، کبھی سائر کہتی ہیں، کبھی مسحور کہتی ہیں، کبھی جناب آپ پر اکابر کا دشمن، صحابی، فلانا فلانا فلانا، یہ سب بکواس اس لیے کر رہے ہیں انہاں دے اصل ڈیڈ دی پیڑ انج نہیں، پیڑا ہور تے پھکیا ہور، اینا ایک کم بڑھائے، اصل پیڑ اور درد ہے وہ کیا ہے؟ یجعلون مع اللہ الہا آخر مع اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو بھی ما فوق الاسباب سمیع سمجھ رکھا ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو بھی ما فوق الاسباب علیم متصرف سمجھ رکھا ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو بھی حاکم فی التکوین والتشریع سمجھ رکھا ہے، اس لیے ان کی اصل بیماری یہی ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اب فرمایا تیسری بات تم نے یہ کرنی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ وہی بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ، اور اسی پر اختتام ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ النصر بخاری میں موجود ہے، اجل رسول اللہ، اور سورہ النصر کا کیا ہے؟ نصر الفتح کیا ہے؟ پڑھو سورہ نصر، نصر اللہ، اللہ کی وہ مدد آ گئی، فتح آ گئی۔ اب میرا پیغمبر آپ نے کیا کہنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آگے بس اب اسی سے سمجھنے والے سمجھ گئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ، سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ آیا نا تو معلوم ہوتا ہے اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ دنیا سے جانے والے۔ توجہ ہے، یہاں پر سورۃ الحجر بھی آخر ہے، سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، صحیح حدیث کا ماخذ قرآن، اور یہی انداز بخاری ہے۔ وَقُن، فرمایا ذکر پہ زور لگانا، او مبہدو، ذکر کرنا، ذکر، اور ذکر وہی کرنا جو سنت سے ثابت ہے، وہی اذکار وظیفہ بنانا، سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ، پیغمبر کریم نے جو ذکر بتایا وہ ذکر کرنا، جو صوفیوں نے ٹھوکا لایا اس سے بچنا ہے۔ یہ صوفیوں نے کیا لگایا؟ ٹھوکا اور دھوکا، یہ صوفیوں کی بدعت سے بچنا، پیغمبر والا ذکر کرنا، جو پیغمبر نے ذکر سکھایا، ایک تذکر توحید کو بیان کرتے رہنا، دعوت دیتے رہنا، دعوت توحید، بیان قرآن، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور وہ اذکار توحیدیہ جو زبان محمد مصطفیٰ سے آئے، جس پر صحابہ نے عمل کیا۔ فرمایا اللہ اوے مبہدو ذکر کثرت سے کرنا، اور آگے فرمایا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدوں پہ زور رکھنا۔ جو آدمی دین کا کام کرنا چاہتا ہے، خدا کی قسم، نمازیں تو فرض ہی ہے نا، فرض نمازوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تہجد پہ زور لگائے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے، تہجد پہ زور لگائے اور تہجد کی نماز پڑھے، قرآن بھرائے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے فرائض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد والی، قم اللیل الا، وقت نہیں میں اس کو بیان کرتا، بہرحال یہ دوسرا تیسرا چوتھا وظیفہ آ گیا، ذکر و اذکار کثرت سے کرنا۔ اوے فضلا، نہیں تو فاضل بن الفضول بن جاؤ گے۔ ذکر اذکار کثرت سے کرنا، نمازوں پہ زور رکھنا، اور نمازوں میں بھی وہ نمازیں جو پہ لیل میں پڑھی جاتی ہیں، رات میں جب سارے سوئے ہوں، تہجد کی نماز ہے، اور یہ تہجد کی نماز اللہ سے مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے گپ شپ لگانا ہے۔ گپ شپ کا معنی غلط نہ سمجھنا، مناجات کا معنی کر رہا ہوں، یہ مناجات ہے، اور اس میں وہ لذت ہے خدا کی قسم کہ کسی بادشاہ کی بادشاہی میں لذت نہیں،
کسی M&A کی چڑھائی میں لذت نہیں۔ جب آدمی تنہائی میں ہو اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنی تقصیرات کو یاد کرے اور اس استحضار کے ساتھ بیٹھے، اے میرا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا اللہ ہے، اسی پر مراقبہ کرنا، اسی کی فکر کرنا، اسی پہ سوچنا، یہی اصل تصوف ہے۔ آج کے بدعتی صوفیوں بدبودار سے بچ جانا، متصوفہ شیاطین جو لوگوں کو بدعات کی دعوتیں دیتے ہیں ان سے بچ جانا۔ میرا بھائی، اور نمازوں پہ زور رکھنا، واسجود آگے واقترب میں نکتہ ہے، واسجود میرا پیغمبر جب دشمنوں کا خوف ہو، دشمنوں کی چڑھائی ہو، تو میرے نیڑے آ جا، میرے نیڑے آ جایا کر، میرے قریب آ جایا کر۔ اللہ تیرا قرب کیسے ملے گا؟ نہ تو مکان میں، نہ تیرا وجود حصی جہان میں، نہ تیرا کوئی ریستوران ہے، نہ تیرا کوئی مکان ہے، تو مکان سے بھی پاک، تو زمانوں سے بھی پاک، پر میں تیرے قریب کیسے آؤں؟ فرمایا واسجد واقترب، اے میرے سونے پیغمبر، جو آدمی میرے قریب آنا چاہے وہ سجدوں پہ زور رکھے۔ ہر عالم ربانی تہجد کا پابند ہو، نیت کر لو، ارادہ نہیں، نیت کر لو، ہاں تہجد کی پابندی ہو۔ سب سے برکت والا وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ خود آواز دیتا ہے، حال میں مستغفر ہے کوئی گناہ کر کر کے تھک جانے والا، حال میں مستغفر ہے کوئی مجھ سے استغفار مانگنے والا، حال میں مسترزقن ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، حال من ذی حاجہ ہے کوئی حاجت مند، میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ بولو بولو، کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ ہاں، صرف ایک اشتہار دیکھتے ہو نا، نجومی بابا، کھوٹیاں قسمتاں کھڑیاں کرنے والا بنگالی بابا، شیطانی بابا، اس کے دکان پہ رش دیکھو، پتہ عامل بابا، تعویذوں والی سرکار، قبروں والے، مزاروں والے، پھر ادھر بھاگ بھاگ کے جاتی ہو، اور جہاں محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں کبھی ادھر بھی آئے ہو۔ محمد مصطفیٰ کا دین کہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو واسجد، سجدوں پہ زور لا۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے، اقرب ان یکون العبد ساجدا، سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے سجدوں میں۔ جو دوسرے موبائل بیٹھے ہو نا، تم بھی سن لو، جو آمدن تارک الصلاۃ ہے، دو امام اس کو کہہ رہے ہیں وہ پکا کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے۔ اور جو تارک الزکوٰۃ ہے، تارک یہ فاسق ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، آج موبائل زکوٰۃ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ نہ دینے سے بقیہ مال بھی نجس ہے۔ زکوٰۃ دو گے تو مال طیب بنے گا، ورنہ بقیہ مال بھی طیب نہیں۔ روزے کے چور نہ بنو، یہ سارے اعمال تمہارے لیے ہیں، لیکن جس طرح سارے عقائد کا مڈ اور بنیاد توحید ہے، سارے اعمال کا مڈ اور بنیاد سجدہ اور نماز ہے۔ نماز کا اہتمام، لیکن نماز بدعتی کے پیچھے نہیں پڑھنی، مشرک کے پیچھے نہیں پڑھنی، یہ بڑی بیماری ہے۔ جیسا کیسا خنزیر مصلی پہ ہو، اللہ اکبر۔ الامام ضامن، امام ضامن ہے، امام کی نماز پہ مقتدی کی نماز موقوف ہے۔ جب تک امام بدعتی ہے، امام مشرک ہے، امام للڑ ہے، امام رضائی ہے، امام سودائی ہے، امام سبائی ہے، امام کوئی اور دودی مودودی ہے، اس وقت تک اس کے پیچھے نماز نہیں۔ اقیم الصلاۃ، اقامت میں امام کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تم صرف یہ رکھے جماعت سے پڑھی ہے، اور جماعت سے پڑھی کبھی یہ سوچا کیڑے خنزیر دے پیچھے پڑھی ہے۔ آگے جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ مسلمان ہے صحیح، چوٹی کا بدعتی، مردوں کے سما آدی کا قائل، مردوں کو اسی جہان میں دوبارہ زندہ
ماننے والا تے دادی نانی تک حلوے پہنچانے والا، ایسا بھیڑیا ہے، اور پھر مشوروں کے دعوے کرنے والا اور ان سے گپ شپ لگانے والا، ایسا بھیڑیا اگر سامنے کھڑا ہے کوئی نماز نہیں۔ اب ناراض ہو جاؤ گے، امام بے وضو ہو نماز ہو جائے گی؟ جی امام اعلان کرے میرا وضو نہیں تھا، نماز ہو جائے گی؟ بولو بولو بولو، نہیں ہوگی۔ اچھا وضو پر کتنا پانی لگتا ہے؟ ایک لوٹا، ایک لوٹے سے جو نجاست صاف ہو جائے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی۔ اور مشرک وہ نجس ہے کہ 7 سمندر بھی اس پہ پلٹ دیے جائیں تو وہ پاک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ ایک آدمی نے آپ کے سامنے مرغی چوری کی، توجہ ہے، کیا چوری کی؟ فارمی مرغی چوری کی۔ پھر آ کے مصلی پہ کھڑا ہوا، تم دیکھ رہے سے امام سے بتاؤ پڑھو گے اس کے پیچھے نماز؟ اچھا فارمی مرغی چوری کرنے والے امام کے پیچھے نماز نہیں، اور اللہ کی توحید کے مسئلہ چوری کرنے والا امام، مسئلہ توحید کا چور اور غدار امام، چاہے کہے میں تو اشاعتی بھی ہوں فلانا بھی ہوں لیکن مسئلہ بیان کرتا نہیں، ایسے خنزیر کے پیچھے بھی نماز ہوتی نہیں۔ اب بے شک ذرا اونچا کہو، یہ نہ فسدا بما، ہاں دل دکھے گا۔ میں اب ختم کرتا ہوں۔ فرمایا قم من الساجدین، آخری ادب آ رہا ہے فضلاء کے لیے، یہ حالت عارضی نہ ہو، جوش چڑھ گیا 3 راتیں تہجد پڑھ لی، جوش چڑھ گیا تلاوت کر لی، جوش چڑھ گیا عبادت کر لی، مہینہ مہینہ چھٹی کر لی، نانا فرمایا میرا پیغمبر وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، دم علی عبادتک ما دمت حیا، ما دمت حیا، میرا پیغمبر انہی اذکار انہی وظائف پہ پوری زندگی رہنا ہے، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ حتیٰ کہ کیا آ جائے؟ حتیٰ کہ کیا آ جائے؟ حتیٰ کہ کیا آ جائے؟ یقین، موت کو یقین سے تعبیر کیا ہے کیونکہ موت حتمی چیز ہے۔ دنیا میں خدا کے منکر ملتے ہیں، اللہ کے وجود کے منکر مل جائیں گے، اور نبوت کے منکر ملیں گے، ختم نبوت کے منکر ملیں گے، صداقت صدیق کے منکر ملیں گے، عدالت فاروق کے منکر ملیں گے، لیکن دنیا میں سوائے ایک منحوس ٹبر کے موت کا منکر کوئی بھی نہیں۔ ہندو بھی موت کو مانتا ہے، سکھ بھی موت کو مانتا ہے، اور دہریہ بھی موت کو مانتا ہے۔ موت کے کتنے منکر بیٹھے ادھر ہاتھ کھڑا کرو۔ صرف ایک للڑوں والی پارٹی ایسی ہے جو موت کو بے ادبی بھی سمجھتی ہے اور حقیقت موت کی منکر ہے، یعنی یہ فرقہ ہندوؤں سے بھی اس لحاظ سے بدتر ہے، سکھوں سے بھی اس لحاظ سے بدتر ہے، انگریزوں سے بھی اس لحاظ سے بدتر ہے، جو موت کو پیغمبر کے لیے بے ادبی سمجھے، یا موت میں شک کرے، یا موت کے معنی میں تعریف اور الحاد کرے۔ اس لیے میرا بھائی یہ حالت رکھنی کب تک ہے؟ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ توجہ ہے؟ چلو اب توجہ کرنی ہے، مولانا آ گئے، اب ادھر توجہ کرنی ہے، سارے اسی طرح بیٹھے رہو، اور انشاءاللہ آپ سب کو میں دعوت دے رہا ہوں، آپ اپنے عزیز و اقارب کو بھی دعوت دیں۔ 20 جنوری سے انشاءاللہ آپ کے اسی مرکز میں دورہ تفسیر شروع ہوگا، سالانہ دورہ تفسیر، اور آپ خود بھی شرکت کریں۔ یہ مولویوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ دکاندار، سکول کالج، عام زمیندار، عام نوجوان، جہاں پر دورہ تفسیر ہوگا جو قرب و جوار والے ہیں وہ شریک ہوں۔ دوسرے ہمارے مرکز جواہر القرآن میں بھی
وہ بھی اشتہار آ چکا ہے، وہاں پر بھی دورہ تفسیر ہوگا۔ وہ بھی ہمارا مرکز ہے، جو اس مرکز کے قریب ساتھی ہیں وہ وہاں پر دورہ تفسیر میں شرکت کریں۔ اسی طرح ہمارا مرکز جامعہ نعمانیہ حضرت امام المناظرین رحمت اللہ علیہ کی یادگار، اس میں بھی انشاءاللہ ترجمہ القرآن ہوگا۔ اسی طرح ہمارے بھائی مولانا قاری ساجد صاحب اور مولانا ضیاء الرحمن صاحب، ان کا بھی دورہ تفسیر بچیوں کا، اور بچیوں کا ہے نا، بچیوں وغیرہ کا دورہ تفسیر ترجمہ۔ تو آپ جتنے قرب و جوار کے ساتھی ہیں ترنول اور اس کے اردا گرد، یہ تو ضرور شرکت کریں۔ اور جو آپ نوجوان طلباء علماء آئے ہیں، ان کے لیے میری دعوت یہ ہے، آپ اپنے شاگردوں، اپنے متعلقین، اپنے قریبیوں کو اس زور سے دورہ تفسیر کی دعوت دیں جس طرح دورہ تفسیر سے بھگانے والے زور لگا رہے ہیں۔ تم اس قوت کے ساتھ دعوت دو گے یا نہیں دو گے؟ ابھی انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا اور پھر مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔ مفتی صاحب کے بیان سے پہلے تو ہم جو فضلاء حضرات ہیں ان کو سندیں دیں گے، بالکل مختصر وقت ہوگا۔ سندوں کے لیے جتنے طلباء ہیں جن کے نام لکھے ہیں اور جو دورے والے ہیں وہ اب باہر نہ جائیں، وہ جہاں بیٹھے سندے کسی وقت بھی ہم تقسیم کریں گے جو ہی موقع ملے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پروگرام جاری ہے۔ ابھی ماشاءاللہ مفتی مجتبیٰ عامر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، علامہ ولی اللہ ملتانی صاحب بھی سٹیج پر موجود ہیں، اور دوسرا آپ سب حضرات کے لیے بہترین کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات نے ایسے نہیں جانا، آپ کا اکرام کیا گیا ہے، بہترین کھانا کھا کر جانا ہے۔ تو ابھی ہمارے پروگرام میں اسی دوسری نشست میں